بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامبی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، غم صاحب سے ہم نے ہزاروں کی تعداد میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کی، بڑے سنجیدہ نوعیت کے علمی، فکری، تاریخی، فلسفیانہ نوعیت کے مباحث زیر بحث آتے ہیں۔ ان کی دینی فکر، اس پر لوگوں کے اشکالات، تنقیدات، ابہامات، توضیحات، ان کو بھی غم صاحب سے ہم طلب کرتے ہیں۔ غم صاحب، آج ذرا میرا موڈ نہیں ہو رہا کسی سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کرنے کا، تو خواہش ہے کچھ ہلکی پھلکی آپ سے بات چیت کی جائے۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کوآپریٹ کریں گے اور جواب دیں گے۔ تو سوال میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں جو مختلف مواقعوں پہ سننے والوں کے اذہان میں آتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگ ہم سے ملتے ہیں تو پوچھتے بھی ہیں، خود ہمارے ذہن میں بھی بعض کیوریوسٹیز ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ آپ لائیو جا رہا ہے، پھنس چکے ہیں، تو جواب تو دینا پڑے گا، تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ جب کوئی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے، کوئی کسی پروگرام میں یا کسی لائیو ڈسکشن میں یا کسی مجمع میں، تو آپ کے دماغ میں پروسیس کیا ہوتا ہے جواب دینے کا؟ یعنی جیسے سوال آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا میں نے اس کا پہلے کیا جواب دیا تھا، یہ سوال اٹھ کہاں سے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ جواب دیتے ہیں، چاہے پہلے دیتے ہوں یا رائے میں تبدیلی کے بعد دیتے ہوں، وہ بڑا اسٹرکچر ہوتا ہے، بڑا کمپوز ہوتا ہے، بڑا منطقی ربط ہوتا ہے اس میں۔ تو دماغ کے اندر پروسیس کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یعنی ایک منٹ کے اندر کیسے وہ کیا چیز ہے جو دیکھتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی مطلب میری فکر کے اصولوں میں یہ کہاں بیٹھ رہا ہے؟ تو میں تھوڑا سا اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ سوال سننے کے بعد آپ کے داخل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جس سے جواب کا ظہور ہوتا ہے؟ میں تو یہی آج تک سمجھتا تھا کہ میں احساس ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ آج معلوم ہوا کہ آپ موڈ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو میں بھی گزارش کر سکتا ہوں کہ میرا بھی موڈ نہیں ہے۔ میں ان سوالوں کا جواب دینے کا مکلف ہی کیوں ہوں؟ دیکھیے، انسان کسی بھی علم میں جب داخل ہوتا ہے تو طالب علمی کے زمانے میں چیزیں ایک ایک کر کے واضح ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اللہ اپنی پیغمبری کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کرتا ہے، ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پر اللہ کا علم نازل ہو جاتا ہے۔ عام انسان، جس کو میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں کہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر سیکھتا ہے، پھر علم کی تنقیح ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد پہلے سے موجود علم کی عالم ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی، سائنس میں بھی اسی طرح ہے، جغرافیے میں بھی اسی طرح سے ہے، تاریخ میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو بنیادی کردار انسان کا حافظہ ادا کرتا ہے، یعنی اس نے کیا پڑھا تھا، کیا سمجھا تھا، اس کے سامنے اگر سائنس کے مقولات تھے تو وہ کیا کیا تھے۔ وہ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کو دہراتا رہتا ہے۔ دہراتا رہتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی ان کو بیان کرنے کے لیے دہراتا ہے، کبھی پڑھانے کے لیے دہراتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں ہم باقاعدہ تدریس کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو بعض ایسی کتابیں جو عام طور پہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یاد ہو جاتی تھی، یعنی پوری کتاب یاد ہے۔ زمخشری کی مفصل میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھائی، یا اسی طرح سے سبع معلقات ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھائے تو یاد ہو گئے ہوئے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وہاں بنیادی طور پر حافظہ یہ کردار ادا کرتا ہے۔ جس وقت کوئی چیز انسان کا فکر بنتی ہے، یعنی وہ کچھ چیزوں کو دریافت کرتا ہے، خود متعین کرتا ہے، تو اس میں اب حافظے سے آگے انسان کی جو فکری استعداد ہے وہ اخذ نتائج کا کام کرتی ہے۔ ہمارے مولانا اس کو یوں ادا کیا کرتے تھے کہ عمر کے ساتھ ظاہر ہے وہ 92-93 سال کی عمر تک جیتے رہے، فرمایا کرتے کہ عمر کے ساتھ چیزیں تو اب فراموش ہو گئی ہیں بہت سی، لیکن فکر نہیں فراموش ہوتا۔ واہ! تو فکر، یعنی فکر کیا چیز ہے؟ وہ معلومات نہیں ہے، اس میں آپ نے خود کان کنی کی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے اندر اتر کر انہیں تلاش کیا ہوتا ہے، ان کو متعین کرنے کے لیے بعض اوقات گھنٹوں، بعض اوقات دنوں، بعض اوقات مہینوں، بلکہ برسوں غور کیا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہوتی ہیں، اور اس پورے نظام فکر میں وہ کہاں ہیں، بالکل ایسی مناسبت ان سے ہو جاتی ہے جیسی آپ کسی گھر میں روزانہ داخل ہوں تو آپ کو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔
ایک ایک چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ کبھی تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر رات کے وقت روشنی نہ بھی ہو تو آپ اپنے گھر میں مناسب طریقے سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اپنے فکر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی جواب سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ فکر سے متعلق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ معلوماتی نوعیت کا اگر کوئی سوال ہے تو اس میں بعض اوقات دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرا سوچنا بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں حافظے سے متعلق ہوتی ہیں۔ عمر کے ساتھ حافظے پر اثر بھی پڑتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ فکر تو انسان کی شخصیت کا خمیر بن چکا ہوتا ہے، اس لیے اس میں یہ دقت نہیں ہوتی کبھی۔ ایک واضح ہوا نقطہ۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ایسا ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے، اس کی کچھ محدودات ہیں، علم کی بھی، اسی طریقے سے غور و فکر، تدبر و تعقل میں بھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر بڑا مفکر عالم ہر سوال کا جواب دے سکے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ایسے سوالات کبھی نہ کبھی 2 سال 2 سال 10 سال میں آپ کے سامنے آ جاتے ہوں گے، جو سننے کے بعد فوراً دماغ کہتا ہوگا کہ یار اس پر تو مثلا ابھی اس طریقے سے غور ہی نہیں کیا، یا یہ ہے تو فکری نوعیت کا سوال لیکن اب تک زیر بحث نہیں آیا یا تفقع نہیں ہوا اس پہ، ٹھہر کے اس کا جواب تلاش نہیں کیا۔ تو اس موقع پہ جو بڑا کوئی عالم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کا ایک پبلک پرسیپشن ہوتا ہے، تو دماغ اس وقت کیا کہتا ہے کہ مثلا اس موقع پہ کوئی جواب، کیونکہ علم تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے بن سکتا ہے تو جواب تو دیا جا سکتا ہے، تو اس موقع پہ کیا یہ خدشہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں نے اس کا مثال کے طور پہ جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، تو کچھ نہ کچھ کبھی دماغ کیا کہتا ہے، کوئی جواب دے دیا جائے، یا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس معاملے میں کہہ دوں کہ بھئی مجھے نہیں پتا اس بارے سے؟ نہیں، کرنا چاہیے، اور یہی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ پر واضح نہیں ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ کو بارہ خود تجربہ ہوتا ہوگا میرے ساتھ، آپ پوچھتے ہیں بعض موقعوں پر کہ فلاں چیز، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کو کبھی میں نے موضوع تحقیق نہیں بنایا۔ جی ابھی میراث کے بارے میں آپ ایک ہفتہ پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے فلاں فلاں معاملات میں کیا ہوگا، تو میں نے کہا میں نے کبھی اس پر تحقیق نہیں کی، جو عام فقہا کی رائے ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ بھی دیکھ لیں اور لوگوں کو بتا دیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اسی طرح معذرت کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ علم تو ایک سمندر ہے، اس میں آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے علم میں ہے؟ تو ایک چیز کسی معاملے میں آپ کا فکر ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو وجود پذیر نہیں ہوتا جب تک اس کا جز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا، لیکن معلومات کی نوعیت کی چیزوں میں تو بارہا غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی دانستہ ہوتی ہے، آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے لیکن وہ بات اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، خود میں نے بارہا معذرت کی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں تھی جو بیان ہو گئی، لوگ اس کی تصحیح کر لیں، لیکن چونکہ یہ روزمرہ کا کام ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہر تیسرے دن کینسر کی جگہ آپ کو وہ جگر کی خرابی کی دعا دے دیتا ہے۔ جی۔ کبھی کبھار ہو جاتی ہے غلطی انسان۔ اچھا یہ بتائیے ہم صاحب، ظاہری بات ہے 40 50 سال کی محنت ہے، اور اس محنت میں آپ نے ایک فکر کو ڈیولپ کیا، رات دن لگائے، زندگی کا ایک طرح سے اوڑھنا بچھونا وہ بن گیا، آپ جس پریسیجن سے اس کو بیان کرتے ہیں، 20 25 سال لگے ایک 800 صفحے کی کتاب لکھنے میں، اس کے ایک پیراگراف میں بسا اوقات مہینے لگ جاتے تھے۔ اب ہر صاحب علم ہے اس کے ارد گرد کچھ نہ کچھ جو ہیں شاگرد، کچھ تلامذہ، وہ بھی نشو و نما پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں وہ ایلین بن کے رہیں، وہ بھی آپ کی فکر کو کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ظاہری بات ہے ان کو سنتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو ایک بڑا عالم جو ہے وہ یہ سن کے اس کے اندر کیا کیفیت گزرتی ہے کہ بھئی یہ چیز تو میں نے اتنی پریسیجن، اتنی محنت سے اس کو یہاں پہنچا کر بیان کیا تھا، یہ جو ہے مثال کے طور پہ یہ بھی آیا ہے اور اس نے آ کے میری نسبت سے، ظاہری بات ہے اب جب بھی یہ بات کرے گا تو لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے، تو اس خدشے کو آپ کیسے دور کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ غامدی صاحب نے کبھی کسی کو روکا نہیں، کبھی کسی کو سجیشن بھی نہیں دی کہ آپ میرا موقف بیان نہ کریں، جب کبھی محسوس ہوا تو اپنی رائے اپنے پلیٹ فارم، تو یہ ایک خدشے کی بات ہوتی ہے، اس کو کیسے آپ نے گوارا کیا کہ بھئی میرے ہی تلامذہ، میری ہی فکر اس طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر بھی بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ فکر ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جو کوئی اپنا خاص فرقہ بنانا چاہتے ہیں، یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک مکتب فکر کے یہ لوگ ہیں اور ان کو وہی بات کہنی چاہیے۔ میں نے کبھی ایسی نہ خواہش کی نہ اس کی کبھی کوشش کی۔ آزاد لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ میرے تلامذہ ہیں، مجھ سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے، جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں اس کی تصحیح بھی کرتا ہوں، توجہ بھی دلاتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، آج اگر ایک بات ٹھیک طرح نہیں سمجھے کل سمجھ جائیں گے۔ ہمارے ہاں
تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ آپ فلاں چیز کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے یا اس طرح بیان نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگ ہیں میرے تلامذہ میں سے، انہوں نے مجھ پر تنقیدیں لکھی ہیں، وہ میرے اپنے ہی رسالوں میں شائع شدہ موجود ہے۔ میں جب خود ان رسالوں کی ادارت کرتا تھا اس وقت بھی شائع ہوئی ہیں، اب بھی شائع ہوتی ہیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے میرے تلامذہ ہیں جو بعض بڑی بنیادی چیزوں کے بارے میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، بڑے صاحب علم لوگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، مثلا ڈاکٹر ساجد حمید صاحب ہیں، طالب محسن صاحب ہیں، یہ وہ بزرگ اساتذہ ہیں جو مجھ سے بعض چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، زاویہ نظر کا اختلاف ہے، چیزوں کو دیکھنے کا۔ وہ پڑھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، اپنا اختلاف بیان بھی کرتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سیکھیں، سمجھیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی تردد پیدا ہوگا، وہ زندہ ہے، پوچھ لیں گے، جواب دے دیں گے، وضاحت کر دیں گے۔ دنیا سے چلے گئے تو جس طرح کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے، اسی طرح اتفاق کرنے والے صاحب علم بھی ہوں گے، وہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو اس میں تردد کیوں؟ یہ تو اس وقت ہے کہ جب آدمی اپنا کوئی جتھا بنانا چاہتا ہو، وہ پھر فلاں کو بھی کہے گا، فلاں کو بھی کہے گا۔ علم کی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہاں آپ آزادی اور حریت کی فضا میں رہیں، اپنی آراء قائم کریں، اپنا نقطہ نظر اختیار کریں، جو چیز آپ نے پوچھنی ہے پوچھیں، جس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کریں۔ کسی کے ساتھ تعلق ہوگا تو کبھی توجہ دلا دیں گے کہ فلاں چیز کو ذرا پڑھ کر بیان کیجیے، یا سوچ کر بیان کیجیے، یا سمجھ کر بیان کیجیے، یا اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے اس پر کوئی تبصرہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ میرے ہاں اس طرح کا کوئی تردد میرے باطن میں نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں بھی کبھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے برسوں سے، کوئی میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اب میں پبلک لائف میں ہوں، اس میں نے برسوں لائیو پروگرام کیے ہیں، جیسے اب بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ بتا دیں کسی شخص کو میں نے کبھی کہا ہو کہ فلاں سوال پوچھنا ہے، فلاں نہیں پوچھنا؟ اس کا جو جی چاہتا ہے پوچھے گا، اگر وہ پوچھے گا مجھے معلوم ہوگا جواب دے دوں گا، نہیں معلوم ہوگا معذرت کر دوں گا۔ تو میرے نزدیک آدمی اگر اس مقام پر ہو تو پھر اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو بالکل واضح ہو گیا، یہ بات حقیقت ہے۔ 2014 سے میں غام صاحب کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، آج 10 11 12 سال ہونے کو ہیں، لیکن کبھی کسی موضوع پر ہم نے ان سے نہیں پوچھا، اور نہ پوچھنے کی وجہ بھی ہے کہ جب ہم ان سے پوچھیں گے تو ظاہری بات ہے یہ اس پر کوئی سوال، کوئی تردد، کسی اضطراب کا اگر اظہار بھی ہوگا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری آزادی یا پوچھنے والی کی آزادی مجروح ہوگی۔ تو یہ ماحول بھی غامدی صاحب نے مہیا کیا ہے کہ بغیر کسی قدغن کے، بغیر کسی جبر کے، جو چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اچھا ہم سب، ہر انسان ہے، ظاہری بات ہے، احساسات کا مجموعہ ہے، خون رے پے کرے محسوس ہے، تو وہ ہر چیز سے اثر لیتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا وہ اثر نہ لے۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں سب کہتے ہیں اپنے پرائے کہ بھئی غامدی صاحب کو جذبات پہ، غصے پہ، رد عمل پہ بڑا کنٹرول ہے، اظہار نہیں ہوتا الفاظ میں یا مثال کے طور پر رویے میں، لیکن دل میں تو آدمی ہرٹ ہوتا ہے، آدمی کو ایک غصے کی لہر آتی ہے، یا آدمی کو ایک تردد پیدا ہوتا ہے ہر انسان کی طبیعت میں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، یہ آج کل آن لائن اب چونکہ بہت مٹیریل آتا ہے، روزانہ تنقیدات بھی ہو رہی ہیں، اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں علماء اپنے ویلاگز اور ویڈیوز بنا کے دیکھتے ہیں، یہ آپ بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہوں گے۔ کون سی چیز ہرٹ کرتی ہے، دکھ دیتی ہے؟ یہ جو دین کے مختلف تلامذہ یا مختلف مکاتب فکر اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، وہ سن کے دل پہ ایک تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں نا کانٹا چبھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑا سا ہرٹ کرتی ہیں؟ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ شخص مجھ پر نقد کر رہا ہے، لیکن نقد کرتے وقت اپنے اخلاقی وجود کو برباد کر رہا ہے، یہ چیز تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ اچھا۔ یعنی وہ بھی میرا محبوب ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس امت کا ایک فرد ہے، نوجوان ہے، عالم ہے۔ یہ سب لوگ بڑی نعمت ہوتے ہیں، اثاثہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر میدان میں آئے ہیں تو ان کے اخلاقی وجود کو بہت محکم رہنا چاہیے۔ ایک انسان آپ کی نیت پر حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ آپ پر الزام لگا دیتا ہے، آپ کے محرکات طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی بات کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے، اس میں مجھے کیا نقصان ہونا ہے؟ میں اپنی بات کہہ دوں گا، کسی نے سیکھنی ہے سیکھ لے گا، سمجھنی ہے سمجھ لے گا، لیکن خود اس شخص کی اپنی شخصیت بہت مجروح ہوتی ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ تنقید میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اصل میں تاریخ کو کوئی اچھی چیز سپرد نہیں کرتا جو اس کی یادگار بنے، وہ تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جانی ہے۔ تاریخ میں صرف آرکائیو نہیں ہوتا، کوڑے دان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کسی شخص کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کی تحریریں، اس کی تنقیدیں، اس کی اس طرح کی چیزیں اس کوڑے دان کی نظر ہو کر رہ جائے۔ مجھے چونکہ وہ محبوب ہے
تو اس لحاظ سے تکلیف ہوتی ہے کہ کاش یہ تنقید ضرور کرتا لیکن اپنے اخلاقی وجود کو قائم رکھتا۔ تنقید کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صحیح تنقید کیسے ہوتی ہے۔ انسان دوسرے کا موقف بالکل ٹھیک طرح سے متعین کرے۔ اگر اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی تضاد یا کوئی تناقض محسوس ہوتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ صحیح موقف کیا ہے۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور کوئی تردد ہے تو اس سے رابطہ کر کے سمجھے، پوچھے اس سے کیا بات کہی ہے تم نے۔ جب آپ دوسرے کا موقف درست بیان کر دیتے ہیں تو پھر تنقید بھی صحیح ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ تنقید تو اگر علم ہے تو علم پہ ہونی چاہیے، عمل ہے تو عمل پہ ہونی چاہیے۔ نیت، محرکات انسان کے باطن میں اتر کر آپ اس کے بارے میں طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو اصل میں یہ مقصد ہے اور وہ مقصد ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے لوگ قیامت میں پروردگار کو کیا جواب دیں گے، اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس شخص کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، اس کو میں نے صحیح دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ کوئی دلیل سامنے آئے گی ہر وقت نظر ثانی کے لیے حاضر ہوں، اگر ایسا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جس کے بارے میں سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں؟ علم کی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ معرض تنقید میں رہتی ہیں۔ سائنس کی دنیا میں جا کر دیکھ لیں، فلسفے کی دنیا میں جا کر دیکھ لیں، ایک کے بعد دوسرا شخص پیدا ہوتا رہتا ہے اور وہ چیزوں کی غلطیوں کو متعین کرتا رہتا ہے۔ تو تنقید تو آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اس سے علم پیدا ہوتا ہے۔ میں تنقید کرنے والے کو اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ وہ جب اپنے اخلاقی وجود کی توہین کرتا ہے، میرے نزدیک یہ اپنے اخلاقی وجود کی اہانت ہے۔ یہ چیز البتہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ بات بالکل واضح ہوئی، بڑی اہم بات ہے، بڑے سیکھنے کے اس میں سبق ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے آپ نے زیرو سے کام شروع کیا، پیچھے کوئی اس طرح کی صبیت نہیں تھی، کوئی خانوادے نہیں تھے، کوئی مدارس نہیں تھے، کوئی اپنا جس کو آپ کہتے ہیں کوئی مذہبی شاخلہ نہیں تھا۔ ایک فری لانسر کی طرح مختلف علماء سے پڑھ کر آپ نے شروع کیا، جماعت اسلامی کا حصہ رہے، لیکن اس سے چھوڑنے کے بعد خود سے اپنی دنیا خود بنائی ہے، جو کچھ ہے 30-40 سال میں۔ اب ظاہری بات ہے دنیا تو بن گئی ہے، سننے والے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے دنیا میں، جہاں ہم سفر کرتے ہیں چاہنے والے بھی ملتے ہیں، پذیرائی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو بطور شخصیت یہ چیز کبھی کبھی ایز اے انسان اثر انداز کرتی ہوگی نا کہ یار جب اتنے لوگ سن رہے ہیں تو میں کسی ایسے موضوع پر بات نہ کروں یا کسی ایسے موضوع پر بات ایسے نہ کروں کہ جس سے میرے چاہنے والوں کی جو فیلنگز ہیں یا ان کے جو تصورات ہیں وہ ہرٹ اور نتیجتاً وہ مجھ سے ہی برگشتہ ہو جائیں اور میری خلاف ہو جائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ رجم کی بحث ہو، مثال کے طور پہ حدود آرڈیننس کی بحث ہو، توہین رسالت کی بحث ہو، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو بڑے موضوعات زیر بحث آتے ہیں دینی فکری پس منظر میں، آپ سے جب بھی ہم نے سوال کیا ہے تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا اور کبھی ہمیں روکا بھی نہیں کہ اس موضوع پہ سوال نہ کرو تو بہتر ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ بطور انسان ہر انسان کو محسوس ہوتا ہوگا یار کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر میں کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ تردد ہو، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ کبھی آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے مجھے؟ دیکھیے میں جن موضوعات پر خود بات کرتا ہوں ان کو میں نے متعین کیا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی بعض لوگوں کو دین اپنی حقیقت میں کیا ہے، دین کے مشمولات کیا ہیں، اس کے محتویات کیا ہیں، ان کو میں دین کی ترتیب سے پیش ضرور کروں گا لیکن بے کم و کاست پیش کروں گا۔ پہلے دن سے میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہوا ہے کہ مجھے جس طرح وہ دین ہے اسی طرح پیش کرنا ہے۔ جب میں کسی چیز کی غلطی پر متنبع ہو جاؤں گا تو ضرور رجوع کروں گا، لیکن جو کچھ اس وقت میرے نزدیک حق ہے وہ مجھے بتانا ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو مقدم مؤخر نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اس پورے دین کو بیان کرنا ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس کا حسن نمایاں کرنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے۔ حکمت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو بیان نہ کریں یا کسی چیز کو چھپا لیں۔ یعنی وہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حق تمہیں معلوم ہے اور تم نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اور تمہارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ تو قیامت میں آگ کی لگام تمہارے منہ میں ڈال دی جائے گی۔ ایک بندہ مومن یا تو اس راہ کو اختیار نہیں کرے گا، اختیار کرے گا تو اس کی پہلی ذمہ داری یہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ خود رسالت باپ کو کیا کہا ہے کہ یہ ہم نے اپنا پیغام تمہارے حوالے کر دیا ہے، یہ رسالات اللہ ہے، یعنی اللہ کے پیغامات ہیں۔
اگر آپ نے ادنا درجے میں ان کو پہنچانے میں کوتاہی کی فما بلغت رسالتہ، تو جب کوئی عالم بھی یا دین کا طالب علم بھی اللہ کا دین بیان کرتا ہے تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ نہ اس میں کسی چیز کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے مقدم مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ جو تقدیم تاخیر دین نے طے کی ہے وہ ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے، اور بات حکمت کے ساتھ کہنی چاہیے۔ وہ حکمت کے ساتھ بات کہنی ہے، اس کی خود اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی یہ میرا راستہ ہے، تیرے پروردگار کی راہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کا مطلب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر کا حق بھی ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ نہیں، بات کب کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، کیا اسلوب اختیار کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، یہ حکمت ہے۔ دانائی کی بات کرنی ہے، لیکن یہ کہ کسی چیز کو آپ چھپا لیں، کسی چیز کو بیان کرنے سے انکار کر دیں، جب موقع آ جائے گا، جب وقت آ جائے گا تو اس کی شہادت دینا یہ ذمہ داری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب توہین رسالت کے باب کی بحث شروع ہوئی تو میرے بعض تلامذہ نے، اور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے توجہ دلائی کہ کیا یہ ضروری تھا کہ اس موضوع پر بھی رائے دی جائے۔ تو میں نے اس وقت انہیں جواب دیا تھا، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، اس وقت لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی اہانت کرنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کی، اس کو وہ اسلام کی یا محمد الرسول اللہ کی مقرر کردہ سزا کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بات سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی سزا کبھی بیان نہیں کی۔ جب یہ حقیقت ہے اور لوگ ایک بات اللہ کے پیغمبر کی طرف غلط منسوب کر رہے ہیں، میں اس پر خاموش رہوں تو قیامت میں اگر اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے پوچھا کہ جب میری نسبت سے غلط بات بیان کی جا رہی تھی تم اس وقت کہاں تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ جواب آپ مجھے بتا دیں تو میں خاموشی اختیار کر لیتا۔ تو نازک سے نازک مراحل میں بھی میں نے کوشش کی کہ میں اللہ کے پیغمبر نے جو بات اس کے بارے میں کہی ہے، جس طرح کہی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو اس کا تعلق تو دین کے کانٹینٹ سے ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کے مسائل، یعنی میرے اولین مخاطب کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں کے مسائل، قرآن مجید کو دیکھیے نا، وہ دعوت کی کتاب ہے، اللہ اس میں اپنا کلام پیش کر رہا ہے، لیکن جو اس کے بعد دوسری بہت بڑی چیز زیر بحث ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یعنی مسلمان قوم زیر بحث ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا۔ تو مسلمانوں کے بعد متعین مسائل ہیں، بعض رویے ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کو اختیار کیا ہے، بعض چیزوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں متنبع کرنا یہ ظاہر ہے کہ ہر دین کے عالم کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ پیچھے نگاہ ڈال کے دیکھیں تو امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہے، مولانا سعید ابواللہ صاحب مودودی ہیں، جن پر بھی آپ نگاہ ڈالیں گے وہ اپنے زمانے میں ان سب چیزوں کو موضوع بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ رویے صحیح ہیں، یہاں یہ رویے غلط ہیں۔ یعنی جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جب آل عمران پڑھتے ہیں، جب نساء پڑھتے ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی زیر بحث ہے۔ دین کیا ہے اور مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس سے متعلق کیا رویے اختیار کیے، دونوں چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ ان میں وہی صورتحال ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کے موضوع سے متعلق ہیں ان کو آپ ہر حال میں بیان کریں گے، ان کو آپ سلیقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، محبت کے ساتھ توجہ دلائیں گے، نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انہیں متربع کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ہے، لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے تو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں اپنی جوانی کے زمانے میں اس حادثے سابقہ پیش آیا جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تو 1977 کی بات، 77۔ آپ دیکھیں میری 51 کی پیدائش، یہ بالکل عنفوان شباب کا زمانہ ہے۔ تو میں نے لوگوں کو توجہ دلائی اپنے درس کے بعد کہ جو آپ لوگ اتنے زیادہ ان لوگوں پہ اعتماد کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ایک تحریک برپا کیے ہوئے ہیں، میرے خیال کے مطابق ایک بے معنی تحریک ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، آپ کو بعد میں افسوس ہوگا۔ یہ لوگ جس وقت کامیابی کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، اس طرح کے اتحادوں کے ذریعے سے کبھی کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا تاریخ میں، تو اس کا میں نے تجزیہ کر دیا۔ تو یہ کوئی 15-20 منٹ لگے درس قرآن میں،
یہ جان محمد حضوری کی مسجد کا واقعہ جہاں میں درس قرآن دیا کرتا تھا، تو لوگ 15 منٹ کے عرصے کے دوران میں کوئی 150 پونے 200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھنا شروع ہوئے، ایک اٹھا دوسرا اٹھا، آخر میں 2 ہی تھے جب میں تقریر ختم کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے کوئی تردد نہیں ہوا، میں نے قرآن مجید اٹھایا اور کرا آگے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ جس نے بات سننی ہے سنے، جس نے نہیں سننی نہیں سنے، میں تو ان کو سنانے کے لیے مکلف ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنی بات کہنی ہے، اور اس بات کو کہنے کے لیے یہ ہے کہ انہی موضوعات کو لینا ہے جو میری ذمہ داری کے موضوعات ہیں۔ جو میری ذمہ داری کے موضوعات نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے کوئی فلسفے کا موضوع ہو سکتا ہے، کوئی تاریخ کا موضوع ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا بھی آدمی لحاظ کرتا ہے کہ خواہ مخواہ اس پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو میرے دائرے کے موضوعات ہیں ان کو میں اپنی اخلاق کی ذمہ داری سمجھتا ہوں، ان کو ہر حال میں بیان کروں گا۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، آپ جب اپنے آپ سے کبھی کبھی بیٹھ کے سوال کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ آپ کی فکر ہے جو آپ نے مثال کے طور پر وجود پذیر کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کو اس وقت پذیرائی ہمیں نظر آتی ہے، تھوڑی بہت کہیں جائے تو کوئی 1000 2000 آدمی بھی جمع ہو جائیں گے، ملنے کی بھی خواہش ہوگی، لوگ رابطہ بھی دن میں 100 2 250 لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تو ایک تاثر بنتا ہے کہ یار یہ شاید قوم مجھے پسند کر رہی ہے، پسند کچھ نہ کچھ فکر کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ آپ کو جنون اگر مجھے آپ بتائیے گا بغیر کسی تردد کے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم نے جو پیکج آپ اس کو دینا چاہتے تھے، ایک پورا کا پورا فکر، وہ پیکج قوم کا کوئی ایک سیگمنٹ، کوئی ایک حصہ، کوئی مثال کے طور پہ 10 20 لاکھ لوگ اس کو اس 50 سال میں ایکسیپٹ کرنے کی جگہ پر آئے ہیں؟ مجھے وہ واضح ہے کہ آپ کا یہ کنسرن نہیں ہے، لیکن جو پذیرائی کر بھی رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کئی چھوٹا سا ان کو کسی موضوع پر اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر اچک کے دوسرے کیمپ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے جو قوم کو آپ دینا چاہتے تھے، قوم میں کچھ اس کی اپریسیشن ہے، یا یہ قوم ابھی آپ کے افکار کے لیے تیار نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بہت وقت لگے گا، میں نے کبھی ایسی توقعات بھی وابستہ نہیں کی۔ ایک نیا فکر، اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا عمار خان ناصر نے اس پورے فکر کے بنیادی مقدمات کو 5 نکات میں بیان کیا جی ہے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے۔ ان میں سے ایک ایک چیز ہے جس کو اس کے اندر اتر کر جب تک آدمی سمجھ نہیں لیتا، اس وقت تک اس کو کیوں اختیار کرے گا؟ یہ جو آپ کو پذیرائی محسوس ہوتی ہے، یہ کوئی گہرائی کے ساتھ اعماق میں اتر کر اس فکر کو اختیار کر لینے کی پذیرائی نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے ذہنی تردد کا باعث تھی، وہ دور ہو گئی، آپ تحسین کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں آپ محسوس کرتے تھے کہ یہ تو کوئی نہ سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھ میں آ گئی، چلیے آپ نے تحسین کر دی۔ لیکن کوئی فکر جس وقت آپ کی دل و دماغ کا حصہ بنتا ہے، وہ ایک علمی عمل ہے جو لازماً ہوتا ہے۔ میں جب کبھی نگاہ ڈالتا ہوں تو 10 20 سے زیادہ لوگ مجھے نہیں نظر آتے، تو اتنے لوگوں کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ پذیرائی کا لفظ بولنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آخری بات ہم سب، آپ کو علمی طور پر سننے والے لوگوں کی بھی اس وقت ایک تعداد ہے، دینی مدارس کے فضلاء بھی ہیں، نئے نوجوان بھی ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک میڈیا کی طاقت ان کو مل گئی ہے، اظہار کے بے پایاں مواقع ہیں، اس میں ظاہری بات ہے عزت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، پذیرائی بھی ہوتی ہے، افکار کی ترسیل بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایک نصیحت کی بات جو آپ کو لگتا ہو، کیونکہ ایکسپوجر ایک دم سے مل جاتا ہے، جس شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا تک پھیلانے کے لیے اب کسی کا مکلف نہیں رہا، ایسے لوگ ظاہری بات ہے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، فکر کو پھیلانے اور دعوت کا بھی ایک جذبہ رکھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنانی چاہیے؟ کیونکہ اس وقت ایکسپوجر ہے معلومات کا، ہر کوئی بٹن دباتا ہے، ویلاگ بنا کے یوٹیوب پہ چینل بنا کے شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے علمی لوگوں کو؟ میرے نزدیک 2 ہی چیزیں ہیں، اپنے اخلاق کی وجود کی حفاظت۔ اخلاق کی وجود کی حفاظت نہیں کی انسان نے تو وہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی اپنے لیے زحمت بنا لیتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا، مولانا روم نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ علم را برتن زنی مارے بود۔ یہ علم ہے، آپ اس کو اگر اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے تو یہ سانپ بن جاتا ہے، اور علم را بن دل زنی جارے بود، اگر اس کا ربط آپ کے دل سے، دماغ سے، آپ کی روح کے اعماق سے ہو گیا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے دوست بن جاتا ہے، شناسہ بنتا ہے۔ اپنے اخلاق کی وجود کی حفاظت کرنی چاہیے ہر اس شخص کو جو دنیا سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے۔ اخلاق کی وجود کی حفاظت آسان نہیں ہوتی۔ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اللہ پیغمبروں کے لیے بھی جب انتخاب کرتے ہیں تو صرف یہ چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے، باقی کیا دیکھتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا تو انہوں نے ذکر کر دیا قرآن میں کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں۔
یعنی اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے خدا نے خود پیش بھی کیا ہے۔ سورہ قلم میں دیکھیے یہی بات کہی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا اخلاق تو یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اور مقابلے میں رکھ کے بتایا ہے کہ قریش کی قیادت کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، ان کے لیڈروں اور ان کے زعماء نے کیا رویے اپنا رکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ظرف دیا ہے۔ میرے جلیل القدر استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ اس ظرف کو بھرنے کی کوشش کریں، یعنی انڈھیلنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جب کناروں تک بھرے گا تو خود بخود اڑل جائے گا۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور آپ کہتے ہیں کہ پنساری کی دکان کھول کے مجھے بیٹھنا ہے۔ تو ذرا اپنے ظرف کو بھرنے میں محنت کریں، اس میں 10-20 سال لگتے ہیں۔ جب یہ ظرف بھرے گا، چیزیں سمجھی جائیں گی، اس کے اعماق میں اتر کر جان لی جائیں گی، پھر یہ مؤثر بھی ہوں گی، پھر یہ دلوں میں اتریں گی بھی، اور پھر آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گے کہ کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون سمجھتا ہے، کون نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی اپنی راہ میں انسان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اور علم جب خود تشکیل پاتا ہے تو وہ جس طرح انسان کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ دنیا اتنی خوبصورت دنیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ شہرت ہے اور یہ لوگوں میں پذیرائی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو جب تک یہ چیز آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اپنے ظرف کو بھرنے کی صحیح کیجیے۔ جتنا زیادہ علم پختہ ہوگا، جتنا زیادہ چیزوں کو آپ ان کے اندر اتر کر جانیں گے، اتنا ہی خود آپ کے وجود پر اس کا غیر معمولی اثر ہوگا اور لوگوں پر بھی اس کے اثرات۔ بالکل واضح ہو گیا۔ کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرنی تھیں اور غام صاحب نے اس ہلکی پھلکی باتوں میں بڑی گہری فکر اسباق دنیا تک پہنچا دی ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔